السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، پاک فوج سے جڑی دو امپارٹنٹ خبریں شیئر کرتا چلوں۔ ایک تو آرمی چیف، نئے آرمی چیف جو ہیں آج اپنے عہدے کا چارج سنبھال رہے ہیں، جنرل عاصم منیر، اور چینج آف کمانڈ کی جو تقریب ہے آج ہونے جا رہی ہے، 29 نومبر ہے 2022۔ اس کے علاوہ اس تقریب کے حوالے سے بتاؤں گا، اور جنرل عاصم منیر کے پروفائل کے حوالے سے بھی، اور جو چینج آف کمانڈ ہوگی تو اس میں جو اسٹک ہے آرمی چیف کی وہ حوالے کی جاتی ہے۔ ایک تقریب ہوتی ہے پروقار قسم کی، کون کون شریک ہوتے ہیں اور کیا کچھ ہوتا ہے وہ بھی بتاؤں گا۔ لیکن ایک اور خبر بھی بتاؤں گا، وہ جنرل فیض حمید سے متعلق ہے۔ جنرل فیض حمید کا نام یا وہ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے۔ فیض حمید نے جو پاک فوج میں شہرت پائی، وہ شاید آرمی چیف کے بعد اگر فوج میں کسی نے شہرت پائی ہے تو کچھ لوگ جو ہوتے ہیں ان میں فیض حمید بھی شامل ہیں شہرت پانے والوں میں۔ لیکن شہرت ایک ہوتی ہے، اچھا ایک پرسپشن بنی ہوئی ہوتی ہے کسی کے بارے میں، ایک نیگیٹو، ایک پازیٹو ہوتی ہے، ایک نیگیٹو ہوتی ہے۔ تو فیض حمید کی شہرت سیاسی حلقوں میں کوئی اچھی نہیں سمجھی جا رہی تھی، کیونکہ وہ اپنا جو آئینی ذمہ داریاں ہیں ان سے ہٹ کر وہ کام کر رہے تھے، ذمہ داریاں سنبھال رہے تھے۔ سیاست میں مداخلت کے حوالے سے ان پر شدید قسم کے الزامات، شدید قسم کی ریزرویشن ان کے حوالے سے پائی جا رہی تھیں، اور عمران خان کے سب سے بڑے حامی فوجی جنرل تھے، ISI کے DG بھی رہے، کور کمانڈر پشاور رہے، اور اب کور کمانڈر بہاولپور ہیں۔ تو انہوں نے، ان کے حوالے سے خبر یہ ہے، بڑی خبر، کہ انہوں نے قبل از وقت ریٹائرمنٹ کا فیصلہ کر لیا ہے، اور درخواست جو ہے وہ آج جو دن گزر گیا منڈے کو GHQ کو باضابطہ درخواست بھی بھجوا دی ہے۔ حکومتی ذرائع کے حوالے سے یہ خبر آئی ہے، تو یہ بھی بڑی خبر ہے۔ ایک طرف آرمی چیف کی چارج سنبھالنا، نئے آرمی چیف کا، کیونکہ جنرل فیض حمید آرمی چیف کے امیدوار تھے، اور بڑے عرصے سے فیض حمید کا نام ہی چلتا آ رہا تھا کہ جی عمران خان فیض حمید کو آرمی چیف بنانا چاہ رہے ہیں۔ اور فیض حمید نے الزام، فیض حمید پر یہ بھی ہے کہ جی 2018 کے جو RTS بیٹھ گیا تھا، جس کے نتیجے میں PTI آئی حکومت میں، عمران خان آئے یا لائے گئے، تو وہ بھی فیض حمید صاحب کے سارا جو ہے ان کے سر پہ جاتا ہے، الزام ان پر ہی ہے۔ تو اب یہ عمران خان کا پلان تھا فیض حمید صاحب کو آرمی چیف بنا کے، یہ آرمی چیف کی تقرری کو عمران خان نے سارا جو منبع کھڑا کیا ہوا تھا، یہ صرف متنازع بنانے کے لیے، صرف اسی لیے کر رہے تھے کہ جنرل عاصم منیر نہ آئے اور کوئی اور جنرل بھی نہ آئے، ان کی مرضی کا جنرل آئے، آرمی چیف آئے، تاکہ ان کو اسی طرح 2018 کی طرح ان کو پھر سے گود لے لے اور ان کو پھر اقتدار میں لائے، اقتدار کی سیڑھیاں پار کرائے۔ کیونکہ عمران خان میں خود میں تو اہلیت ہے نہیں، نہ ول ہے نہ اہلیت ہے، تو عمران خان اسی طرح اقتدار میں آ سکتے ہیں جس طرح 2018 میں لائے گئے تھے، جس کو سلیکٹر یا سلیکٹڈ کا نام دیا گیا، سلیکٹڈ وزیر اعظم بلاول بھٹو زرداری نے پہلی دفعہ یہ نام دیا تھا۔ تو اب وہ دوبارہ سلیکٹڈ ہونا چاہ رہے تھے، لیکن ان کی خواہشیں پوری نہیں ہو سکیں، ان کے خواہشوں پر پانی پھر گیا ہے، اور عمران خان اب جو ہیں وہ بیک فٹ پر بھی چلے گئے ہیں، اب اس طرح ایگریسو نہیں لڑ رہے۔ عمران خان یہ جو بھمکیاں، دھمکیاں، گالم گلوچ، یہ کسی کے بلبوتے پہ تو کر رہے تھے، لیکن اب عمران خان کو ہم نے بیک فٹ پہ عمران خان نظر آ رہے ہیں۔ اب ان کی تقاریر میں وہ زہر نہیں ہے جو پہلے زہر اگلتے تھے، وہ نہیں ہے، جو ان کے الفاظ میں شدت، سختی اور جو گالم گلوچ پہلے تھی وہ اب نہیں ہے۔ عمران خان کے تقریروں میں، ان کے الفاظ میں وہ بارود نہیں بھرا ہوا جو بارود پہلے وہ بھر کے ایسے ہی ان گائیڈڈ میزائل کی طرح کسی پہ بھی داغ دیتے تھے، تو اب وہ نہیں کر رہے۔ کیوں؟ کیونکہ اب ان کی جو سپورٹ ہے، بڑی سپورٹ،
وہ ختم ہو گئی ہے آرمی سے. اور آرمی کی ظاہر ہے جنرل فیض حمید کا اپنا ایک پرسنل فیصلہ تو نہیں تھا نا، ان کا ذاتی فیصلہ نہیں تھا، یہ ایک ادارے کا فیصلہ تھا. جنرل فیض حمید اس کی ذمہ داری لگائی گئی تھی، فیض حمید اس کو فالو کر رہے تھے. تو اسی طرح ہی ہوتا ہے نا، فیض حمید کوئی بھی ایک جنرل پاک فوج کے فیصلوں سے ہٹ کے تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا. تو یہ پاک فوج اب تسلیم کر رہی ہے کہ بھئی ہم نے ان کے ساتھ تعاون کیا، ان کو ہم نے کوشش کی کامیاب ہوں. جنرل باجوہ، جنرل قمر جاوید باجوہ پہلے بھی یہ بات کرتے رہے ہیں، اینکرز کے ساتھ ملاقاتوں میں، صحافیوں کے ساتھ آف دا ریکارڈ گپ شپ میں یہ باتیں کرتے رہے ہیں کہ ہم نے ان کو چلانے کی کوشش کی عمران خان کو، لیکن نہیں چل سکے. ہم کیا کریں، ہم نے تو پوری کوشش کی کہ یہ کامیاب ہو جائے، لیکن بچہ اگر نہیں پڑھنا چاہتا تو زبردستی کتنے دن تک اسکول بھیجیں گے آپ. تو اس طرح اب ان کا فوج نے یعنی پیچھے ہٹ گئی فوج سیاست سے. تو اسی لیے اب عمران خان کا جو فیورٹ امیدوار تھا جنرل فیض حمید آرمی چیف کے لیے، وہ آرمی چیف نہیں بن سکے. اور آرمی چیف نہیں بنے تو اب وہ ڈسپوائنٹ کہہ سکتے ہیں آپ، کیونکہ اب مزید سروس نہیں کرنا چاہ رہے. سروس کیوں نہیں کرنا چاہ رہے؟ کیونکہ آرمی چیف نہیں بن سکے. جب آرمی چیف بننا ہی نہیں ہے تو مزید سروس کیا کرنی ہے؟ ہر بندہ بڑے عہدے کا خواہش مند ہوتا ہے، بڑے اسٹیٹس کا خواہش مند ہوتا ہے. بڑا عہدہ، بڑا اسٹیٹس اور بڑے زیادہ سے زیادہ اختیارات تو ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو سب کی خواہش ہوتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. لیکن جنرل فیض حمید کی خواہش یہ پوری نہیں ہو سکی آرمی چیف بننے کی، حالانکہ ان کا نام 6 ان جنرلز میں، لیفٹیننٹ جنرل جو آئے تھے نام سمری میں وزیر اعظم شہباز شریف کو پاک فوج کی طرف سے، اس میں جنرل فیض حمید کا نام بھی شامل تھا. لیکن وہ پیچھے تھا نام، اور سب سے پہلے نام جو ہے وہ موسٹ سینئر جو ہے وہ جنرل عاصم منیر کا تھا. تو عاصم منیر کو وزیر اعظم نے فیصلہ کر لیا، اتحادیوں سے مشاورت کر کے نامزد کر دیا. آج تو درخواست چلی گئی ہے فیض حمید صاحب کی کہ مجھے قبل از وقت ریٹائر کیا جائے، مزید میں سروس نہیں کرنا چاہ رہا. دوسری خبر، حافظ جو ہیں اپنا جنرل عاصم منیر، ان کے بارے میں یہ بتاؤں کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں. یہ میڈیا میں آپ لوگوں نے سنا ہوگا، بہت سارے لوگ یہ بھی رپورٹ کرتے رہے کہ جی سعودی عرب میں انہوں نے دوران سروس قرآن پاک کا حفظ کیا. لیکن میری اطلاع یہ ہے کہ جی راولپنڈی میں حفظ کیا جنرل عاصم منیر نے. راولپنڈی میں علامہ خلیل احمد تھے، حافظ طاہر خلیل ہیں، ویسے ہمارے صحافی دوست ہیں، جنگ اور دی نیوز میں اسلام آباد میں سینئر دوست ہیں ہمارے. حافظ طاہر خلیل رپورٹر ہیں، صحافی ہیں. تو ان کے والد کا مدرسہ ہے راولپنڈی میں، ابھی بھی مدرسہ وہاں پر موجود ہے خلیل احمد کا، مولانا علامہ خلیل احمد کا. تو ان کے مدرسے میں انہوں نے حفظ کیا ہے جنرل عاصم منیر نے. مجھے قاری احمد الرحمن ہیں، پارلیمنٹ ہاؤس کے امام ہیں، خطیب ہیں، انہوں نے مجھے بتایا کہ انہوں نے خود بھی اسی مدرسے سے حفظ کیا ہے، اور جہاں سے آرمی چیف جو ہیں جنرل عاصم منیر نے کیا ہے. تو یہ ایک پازیٹیو اور ایک پلس پوائنٹ ہے آرمی چیف کے لیے کہ وہ حافظ قرآن بھی ہیں. تو نہیں تو اچھا، اس کو بھی پی ٹی آئی نے اس کو حافظ قرآن کو بھی نیگیٹو سینس میں پروپیگنڈا کی ہے سوشل میڈیا پہ، حافظ کر کے تنزیہ، کہ بھائی اس میں طنز کس چیز کا ہے؟ حافظ قرآن ہونا تو یہ تو آنر اور عزت کی بات ہے. لیکن پی ٹی آئی کی کیونکہ تربیت ہی ایسی ہے، انہوں نے دین کے ساتھ، اسلام کے ساتھ تو ان کا لینا دینا کوئی ہے نہیں. جس طرح کی غلط تشریحیں اور غلط الفاظ اور غلط معنی جس طرح کے یہ نکالتے رہے ہیں، یا ادائیگیاں ان کی غلط ہیں. قرآن پاک غلط پڑھیں گے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہیں گے تو وہ بھی غلط کہیں گے. تو یہ تو اسلام کے حوالے سے تو ان کا اپنا ایک ٹریک ریکارڈ ہے. روحانیت کہیں گے تو رعونیت کہیں گے. تو یہ عمران خان صاحب ان کے لیڈر ہی جب ایسے ہوں تو پھر پی ٹی آئی کا کیا اسلام کے ساتھ لینا دینا؟ تو قرآن پاک کے حافظ ہونے پہ بھی انہوں نے اس کو نیگیٹو انداز میں پیش کیا. تو یہ ویسے پلس پوائنٹ ہے، یہ آنر کی بات ہے. اور حافظ قرآن بھی ہیں، انہوں نے مختلف جگہوں پہ سروس بھی کی ہے، مختلف عہدوں پہ. لیکن ڈی جی ISI
اور DGMI ملٹری انٹیلیجنس بھی رہے ہیں. تو یہ 2 تجربے بھی ہیں اور شاید یہ پہلے آرمی چیف ہوں گے تاریخ کے جو ان دونوں بڑے عہدوں پر یعنی DGISI اور DGMI ملٹری انٹیلیجنس جو ہے ان کے عہدے پر بھی رہے ہیں. اچھا، تو آج چینج آف کمانڈ کی تبدیلی کی تقریب ہوگی GHQ میں. اس میں چیئرمین جوائنٹ چیفز آف اسٹاف کمیٹی سمیت جو ہے وفاقی وزیر دفاع خواجہ آصف بھی شرکت کریں گے. مختلف افسران متعلقہ جو ہیں اور مختلف شخصیات، اس میں بڑی تقریب ہوتی ہے. چھڑی جو آرمی چیف کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا زیر بازو رکھتے ہیں، ہر آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے. تو یہ اس چھڑی کی بھی بڑی ایک انٹرسٹنگ کہانی ہے. یہ چھڑی یہ عام کوئی چھڑی نہیں ہوتی، یہ ویسے تو علامتی ایک اختیارات کی کمانڈ کی چھڑی ہوتی ہے. پوری دنیا میں فوجی سربراہان جو ہیں ان کے پاس یہ چھڑی ہوا کرتی ہے، ان کی یہ کمانڈ کی ایک علامت ہوتی ہے. لیکن اس چھڑی کو جو ہمارے سری لنکا، بھارت اور برطانیہ میں بھی اسی طرح ہی یہ چھڑی جو ہے حوالے کی جاتی ہے. ظاہر پوری دنیا میں ہوتا ہے، لیکن یہ جو ہماری چھڑی ہے ہمارے پاکستان میں جو آرمی چیف کے پاس ہوتی ہے، یہ ایک خاص قسم کی لکڑی ہے، لکڑی کی بنی ہوئی ہوتی ہے. یہ بانس کی نہیں ہوتی. ایک ہوتا ہے نا، یہ دکھتی بانس کے لکڑی کی طرح ہے لیکن ہوتی یہ باہر سے منگوائی جاتی ہے اور 10,000 سے زائد اس کی قیمت ہوتی ہے. سنگاپور کا جزیرہ ہے ملاکا، وہاں پہ ایک خاص قسم کی لکڑی ہوتی ہے، وہاں پہ یہ اسپیشلی تیار کروائی جاتی ہے اس لکڑی سے. اور یہ انڈونیشیا کے ایک ساحل ہے انڈونیشیا کا سماٹرا، وہاں پہ بھی یہ پائی جاتی ہے. تو یہ ایک خاص ایک قسم کی لکڑی ہوتی ہے جس سے یہ تیار کر کے آرمی چیف کے حوالے کی جاتی ہے اور یہ پھر ایک آرمی چیف دوسرے آرمی چیف کے حوالے کرتے ہیں. یہ ویسے علامتی اختیارات کی چھڑی ہوتی ہے لیکن اصل تو ایشو ہے، اصل اختیارات اور ذمہ داری کا معاملہ ہے جو آرمی چیف کے حوالے کیا جاتا ہے. تو آج جنرل قمر جاوید باجوہ آرمی چیف کے عہدے سے رخصت ہوں گے اور وہ اپنے اختیارات اور ذمہ داریاں جنرل عاصم منیر کے حوالے کریں گے، نئے آرمی چیف کے. اسی طرح پہلے جنرل قمر جاوید باجوہ کو اختیارات سونپے تھے جنرل راحیل شریف نے، پھر جنرل راحیل شریف کو اختیارات سونپے تھے جنرل اشفاق پرویز کیانی نے، پھر اشفاق پرویز کیانی کو اختیارات سونپے تھے جنرل پرویز مشرف نے. تو یہ اسی طرح ایک سلسلہ جو ہے وہ چلتا آ رہا ہوتا ہے. ماضی میں بھی یہ اسی طرح لیکن یہ 70ویں آرمی چیف ہیں جنرل عاصم منیر جو آج اپنے عہدے کا چارج سنبھال رہے ہیں. امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا. اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں. اللہ حافظ.